السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بھارت میں نریندر مودی نے آج باضابطہ طور پر تیسری بار وزارت عظمیٰ کے لیے اتحادیوں سے منظوری حاصل کر لی۔ انتخابی نتائج نے ان کی پارٹی کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اتحادیوں پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بی جے پی نے 15 رکنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA اتحاد کے ساتھ فوری بات چیت کی، جس نے اسے حکومت کرنے کے لیے اپنی حمایت کی ضمانت دی۔ مودی نے صدر دروپدی مورمو کو اپنی اکثریت ظاہر کرنے والے حمایت کے دستخط شدہ خطوط پیش کیے اور صدر نے انہیں اگلی حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابی نتائج آنے کے بعد جہاں بہت سے موضوعات زیر بحث ہیں، وہیں میڈیا اور سیاسی حلقوں میں اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان انتخابات میں مسلم اور دلت ووٹرز نے کیا کردار ادا کیا اور نئی لوک سبھا میں ان کی نمائندگی کی صورتحال کیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں اس الیکشن میں کم مسلمان امیدوار کھڑے کیے تھے۔ سن 2019 میں 543 میں سے 115 مسلم امیدوار تھے، جبکہ سن 2024 میں 78، گزشتہ لوک سبھا میں مسلم ارکان کی تعداد 26 اور اس بار وہ کم ہو کر 24 رہ گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 1992 کے بعد پہلی بار مسلمانوں نے مثبت ووٹنگ کی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی طور پر غیر اہم نہیں ہوئے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعے کو بیجنگ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب پاکستان اپنا سالانہ بجٹ پیش کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے نئے قرض کے لیے درخواست دینے جا رہا ہے۔ پاکستان کا بحیرہ عرب میں محل وقوع اسے چین کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم بناتا ہے۔ خلیج عدن اور نہر سویز کی طرف سے اسے ایک زمینی راستہ فراہم کرتا ہے اور چینی بحری جہازوں کو آبنائے ملاکا کی مشکل مسافت سے بچاتا ہے۔ توقع ہے کہ حکومت 10 جون کو اپنا سالانہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ایک نئے IMF پروگرام کے تحت کم از کم $6 بلین کی درخواست کرے گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو سن 2025-26 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست حاصل ہو گئی ہے۔ غیر مستقل رکن کے طور پر پاکستان 8ویں بار منتخب ہوا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں پاکستان پر اعتماد کرنے اور اسے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنی رکنیت کے عرصے میں حل طلب اور جاری تنازعات کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے پرعزم رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے شیخ مجیب کے حوالے سے جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے وہ اس ٹویٹ کو اون کرتے ہیں، لیکن جو ویڈیو اٹیچ کی گئی ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھی ہے اور وہ اس پر بات نہیں کریں گے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد وہاں موجود صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ اس گفتگو کی تصدیق وہاں موجود 2 صحافیوں نے کی ہے۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ روز کی سماعت کے دوران ججز نے عمران خان پر زور دیا تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں، جس پر عمران خان نے کمرے عدالت میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دوران وہاں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق نائک نے کہا کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ بھی مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔
ایرانی دفتر خارجہ نے افغانستان سے متعلق ہفتے کے روز تہران میں بلائے گئے اجلاس کے لیے روس، چین، پاکستان اور ایران کے علاقائی رابطہ گروپ کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ میں جنوبی ایشیا ڈیسک کے سربراہ سید رسول موسوی نے ایکس پیج پر کہا کہ مشاورتی اجلاس خطے میں امن و استحکام میں مددگار ثابت ہوگا۔ روس کے ضمیر کوبلوف نے 3 جون کو تاس نیوز ایجنسی کو بتایا تھا کہ تہران اجلاس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والے دوحہ کے تیسرے اجلاس پر توجہ مرکوز کرے گا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ تہران کے علاقائی رابطہ گروپ کے افغانستان کے اجلاس میں طالبان شرکت کریں گے یا نہیں۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دوسری عالمی خبریں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ پر رات گئے اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں سمیت کم از کم 18 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جمعے کو بتایا کہ یہ حملے نصیرات اور مغازی پناہ گزین کیمپوں اور دیر البلح اور زاویدہ قصبوں پر ہوئے ہیں۔ ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق مرنے والوں میں نصرت پناہ گزین کیمپ کے میئر سمیت 4 بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ وہ غزہ کے کچھ حصوں بشمول مشرقی بیروجی اور دیر البلح میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، سرنگوں کا کھوج لگایا ہے اور علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے مزید کہا کہ وہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اسکول پر حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے 9 عسکریت پسندوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے جمعرات کو اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر حملے کے بارے میں شفافیت اختیار کرے، بشمول اس کے کہ کیا حملے میں بچے جاں بحق ہوئے تھے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے جمعرات کو بریفنگ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اسرائیل کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے گا۔ اس میں ہلاک ہونے والوں کے نام بھی شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ان معلومات کو عام کرنے میں مکمل طور پر شفافیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اسپین پہلا ایسا یورپی ملک ہے جس نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف قتل عام کے مقدمے میں شامل ہونے کی درخواست دی ہے۔ جنوبی افریقہ نے گزشتہ سال کے آخر میں اسرائیل کے خلاف غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ 140 سے زیادہ ممالک اب تک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آج جمعے کے روز یوکرین کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کیا اور کیف کے لیے مزید $225 ملین کی امداد کا اعلان کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج جمعے کو پیرس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ڈی ڈے کی تقریبات کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ دسمبر میں واشنگٹن کے دورے کے بعد سے زیلنسکی کے ساتھ یہ ان کی پہلی براہ راست بات چیت تھی۔ روس کی ہنگامی خدمات کی وزارت نے بتایا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول شہر لوگانسک میں جمعے کو گولہ باری سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ایک اپارٹمنٹ بلاک گولہ باری کا ہدف بنا اور بدقسمتی سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرکٹ T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک اور بڑا اپ سیٹ اس وقت ہوا جب جمعرات کو کھیلے گئے میچ میں امریکہ نے پاکستان کی ٹیم کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ ڈیلس میں کھیلے گئے میچ میں سن 2009 کی ورلڈ کپ چیمپئن پاکستان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے۔ جواب میں امریکہ کی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 159 اسکور کر کے میچ ٹائی کر دیا۔ میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا جس میں امریکہ کی ٹیم نے پاکستان کو 5 رنز سے شکست دے دی۔ T20 ورلڈ کپ کی خبروں سے متعلق اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں
एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू पर। T20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन दुआओं को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।